بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ رات کے وقت دیر سے سوتے ہیں ان لوگوں کی ٹانگیں وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھانے میں بادیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ مہمان کو اندھیرے میں مت بٹھاؤ ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ خواب میں آم دیکھنا خوشی ملنے کی علامت ہے۔ زیادہ باتیں کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے۔ خالی پیٹ کھیرا کھانے سے بال بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اسٹرابیری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید رکھنے والے قدرتی اجزاء موجود ہیں۔ سرخ فالسا کھانے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو پھر لوگوں سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کچھ دیر گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے، جسم سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر پیاس نہ ہو تبھی پانی پی لیا کرو، اس طرح گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ فارمی مرغی کھانے سے بال بہت جلدی گر جاتے ہیں۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر میں لاؤ پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو دو۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کمزور ہوتا ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انگور خون کی نالیوں میں آرام دیتا ہے۔ کسی بھی باعث گرمی ہو یا ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا مصری میں ملا کر سونف بنائیں۔ آدھا چائے کا چمچ دن میں 2 سے 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ جسم کی تمام گرمی دور ہو جائے گی۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونوں میں لگا دو، چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوتے ہیں ایسی عورت بیٹیوں کو جنم دیتی ہے۔ جلد پر نمک کا مساج کرنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے، بے رونقی بھی ختم ہو جاتی ہے، جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ انار کے پتے چبانے سے دل کے خراب بال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے جسم میں درد رہتا ہو وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھا لیں، اس سے ان کے بدن کا درد ختم ہو جائے گا۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان ساری زندگی کا ہوتا ہے۔ اگر سبزی بناتے وقت اس میں لیموں کے چھلکے ڈال دیے جائیں تو سبزی کا رنگ خراب نہیں ہوتا، سبزی کئی دنوں تک تازہ رہتی ہے۔ سوتے وقت ناف میں بادام کے تیل کے 3 قطرے ڈالو، جلد خوبصورت ہو جائے گی، لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو کھانے پر بلایا کرو، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ 3 سے 4 انجیر رات بھر 1 کپ پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ کھا لیں اور ساتھ میں پانی پی جائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ آپ کا دماغ تیز ہوگا۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ حسب طبیعت پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ ناف میں زیتون کا تیل ڈالنے سے خارش بھی نہیں ہوتی اور پیٹ بھی اندر چلا جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی چہرے کی چھائیاں اور جھریوں کو کم کر دیتا ہے۔ گرم پانی کے استعمال سے جلد جوان نظر آتی ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگائیں، بال کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ نہانے سے پہلے آئلنگ کر لو، نہانے کے بعد تیل کو نہ لگایا کرو۔ کھانا ہمیشہ چبا کر اور ٹھہر ٹھہر کر کھانے سے وزن میں کمی ہونے لگتی ہے۔ بدن میں خارش ہو یا درد رہتا ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیں، جسم کا درد اور یہ خارش کا بہترین علاج ہے۔
روزانہ ادرک کا ایک ٹکڑا کھا لیا کرو، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو پگھلا دیتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے تو وہ روزانہ لیموں کا رس اور بند گوبھی زیادہ استعمال کیا کرے۔ دائمی قبض اور بواسیر کے لیے انجیر بہت زیادہ مفید ہے۔ شہد نمک میں ملا کر دانت صاف کرنے سے آپ کے دانت چمکدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس میں ذرا سی ہلدی ملا لیں تو دانتوں میں کیویٹی ختم ہو جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی ہمارے ٹشوز کو چکنائی فراہم کرتا ہے تاکہ ان میں لچک پیدا ہو۔ قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ زیادہ بائیں جانب سونے سے دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ پیاری ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں، آپ کے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ قبض اور بدہضمی اور تیزابیت کا آسان علاج۔ عام طور پر بدہضمی معدے کی کمزوری یا پھر کھانے کی زیادتی یا پھر قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پی جائیں، اس سے پرانی قبض بھی ختم ہو جائے گی اور پیٹ کی اندرونی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے، لیکن دودھ تھوڑا ہلکا سا نیم گرم ہو۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ ٹھیک ہوگا۔ پسی ہوئی سونف اور پسی ہوئی کلونجی پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ان دونوں چیزوں کو سفونف بنا لیں اور دن کے وقت کسی بھی ٹائم پی سکتے ہیں۔ یہ شوگر کو ختم کر دیتی ہیں۔ جس عورت کی گردن پر بال ہوں وہ اکثر بیمار رہتی ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوں، ایسی عورت اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو کیلے کھایا کرو۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، اس سے ٹیڑھے دانت بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ مسواک کرنا سنت بھی ہے اور معدے کو مضبوط بناتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جسم کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے سے پہلے 1 دانہ سونف کا کھا کر سو جائیں، ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں، کیونکہ دوسرے بلب آپ کی نظر پر پر انداز ہو سکتے ہیں۔ 2 دن کے بعد توری کی سبزی کھا لیا کرو، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ کبھی سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لوکی کا سالن کھاؤ، جسم کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ ناف میں زیتون کا تیل ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ چقندر گرم تاثیر کی حامل ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، جسم کو طاقتور کرتی ہے، دماغ کو قوت دیتی ہے، جوڑوں کے دردوں میں مفید ہے۔ زیادہ گرم پانی چہرے کی چھائیاں اور جھریوں کو بڑھا دیتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور کھاتے رہیں۔ یہ یرقان کا شافی علاج ہے۔ ادرک بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ تقویٰ اور دماغ کے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پیو، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبانے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ شلجم استعمال کرنے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے، بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔
شلجم استعمال کرنے سے خون صاف رہتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے، جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ شلجم کھانے والے کو کمر درد اور گردے کا درد بھی نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے معدے کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو شلجم کی سبزی زیادہ سے زیادہ بنا کر کھایا کریں۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے، کیونکہ کڑواہٹ میں زندگی ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اکثر لوگ گٹکا اور تمباکو نوشی کے عادی ہیں، اسی کی وجہ سے، کیونکہ وہ منہ کی بدبو جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے لونگ کا تیل استعمال کریں۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر آپ سونے سے قبل سوچنے کے عادی ہیں تو اس سے ذہن کمزور ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ہری مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ ہری مرچ استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے۔ ہری مرچ کھانے سے پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا اور شوگر بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکوں کو کچھ دیر مسل دیں، اس سے میل صاف ہو جائے گی۔ کیلے کی چھلکی پر شہد لگا کر چہرے پر پھیریں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال بہت مفید ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں اور شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ پیاری ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام ٹائپ کر دیں۔ دوپہر کو کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ لیموں کا استعمال جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں، بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کمر درد، گلے کی سوزش اور خراش اور جسمانی شکستیں، پٹھوں کی اکڑن درد کی صورت میں جاپانی پھل کھایا جائے، یہ بہت مفید ہے۔ جاپانی پھل شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، وزن میں کمی کا سبب بنتا ہے اور اس سے قبض بھی دور ہو جاتی ہے، لیکن یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ رشتوں کی بنیادیں احساس کرنا ہے، اور احساس وہی انسان کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران گائے کا دودھ پیے تو بچہ سفید اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ دہی میں 2 دانے بادام کے پیس کر اس پر گھول ملا کر کھا لیں، بڑھاپا غائب ہو جائے گا، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوگا، معدہ صاف ہوگا، سکن چمکنے لگ جائے گی۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کریں۔ دن کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو، موسم بدلنے کا برا اثر نہیں ہوتا۔ ایک ہفتہ 3 دانے انجیر بھگو کر صبح خالی پیٹ کھا جایا کریں اور ساتھ میں پانی بھی پی جائیں۔ ایسا کرنے سے بال مضبوط ہوں گے اور گھنے ہو جائیں گے، بدن میں نیا خون بنے گا، شوگر جیسی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربا نہ کہے، اللہ پاک اسے بہت کچھ عطا کرتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی اضافی چربی کم ہو جاتی ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ گرم گرم کھانا کھانے سے معدے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ گرم کھانا کھانے سے زبان پر چھالے بن جائیں تو تھوڑا سا ٹھنڈا کچا دودھ زبان پر رکھیں۔ نابینا انسانوں کی طرح خواب نہیں آتے۔ یہ چیزیں آپ کو زیادہ طاقت دیتی ہیں، مثلاً کے طور پر مکھن، سبزیاں، گوشت اور انجیر۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ استعمال مت کریں، نہ ہی پانی پئیں، ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کا تیل لے کر چھاتی پر مالش کریں، سانس کی تکلیف مزید بہتر ہو جائے گی۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوراً دور ہو جائے گی۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چہرے کی چربی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مالٹے کا رس چہرے پر لگایا کریں، چہرے کی سوجن ختم ہو جائے گی اور چہرے کی فالتو چربی بھی کم ہوگی۔ زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک آپ اس میں بھیڑ، بکری یا پھر گائے کا دودھ نہ شامل کر دیں۔ روٹی آم کے ساتھ کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ عورت پیٹ اندر کرنا چاہتی ہے، جوان اور اسمارٹ نظر آنا چاہتی ہے تو وہ لیموں کے رس میں ادرک اور لہسن کا رس ڈال کر روزانہ پی لیا کریں۔ وزن کم ہوگا اور پیٹ بہت جلدی اندر چلا جائے گا۔ پیارے ناظرین، بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: سبز چائے پئیں، انار کا جوس پئیں، مچھلی کھائیں، زیتون کا تیل استعمال کریں۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہونٹوں کو گلابی کرنا چاہتے ہیں تو چقندر کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے ہونٹ کالے ہیں یا روکھے سوکھے سے ہیں تو سونے سے پہلے ہونٹوں پر ویسلین کا استعمال لازمی کریں اور دن میں پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ جو دن میں پانی کم پیتے ہیں ان کے ہونٹ کالے اور بے رونقی سے ہو جاتے ہیں۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچوں کو کلونجی ابال کر اس کا پانی پلا دیں، پیٹ کے تمام کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں یا سر کی رگیں نظر آتی ہیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال بہت جلدی بڑھنا شروع ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ شلجم بھوک کو بڑھاتا ہے اور یہ قبض کشا ہے۔ ہری مرچ روزانہ کھانا پٹھوں کے تمام دردوں میں بہت مفید ہے، لیکن معدے کے السر والے ہری مرچ کھانے سے گریز کریں تو وہ کالی مرچ کا استعمال کریں۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچا کرو، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ ناف میں زیتون کا تیل ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ جو روزانہ 25 منٹ پیدل واک کر لیتا ہے وہ کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو تو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کریں۔ جن لوگوں کے سننے کی حس بہت اچھی ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ پیاری ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کو لائک کیجیے گا۔ ہم آپ کے لیے بہترین سے بہترین
ٹپس ڈھونڈ کر لاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے فائدہ ہو۔ شکریہ۔